محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، عرش والے رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ موقع، ہمت اور توفیق عطا کی کہ رمضان المبارک عطا کرنے کے بعد اس کی خاص رحمت اور توفیق سے اپنے اپنے حصے کی عبادات کرتے رہے، رب کو مناتے رہے، اور آخر کار یہ مہمان مہینہ ہم سے الوداع ہو کے جا رہا ہے۔ اور اس بابرکت مہینے میں اللہ کے اس عظیم گھر کے اندر ایک عظیم محفل ہے، قرآن پاک کی بزم ہے یہ، اور اس موقع پہ میں یہاں کے خطیب محترم جناب مولانا قاری غضنفر محمود صاحب اور ان کے ساتھ مولانا حافظ ہارون صاحب، جنہوں نے قرآن پاک نماز تراویح کے اندر قیام اللیل کے اندر مکمل کیا، اور ان کے ساتھ تیسرے حافظ احتسام الحسن، ان تین ساتھیوں نے قرآن پاک سنایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور میں تہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور وہ بھائی جو قیام اللیل کے اندر اس سچی کتاب کی تلاوت سنتے رہے، قرآن پاک نماز تراویح کے اندر پڑھا جاتا رہا، اور لوگ اپنے کاموں میں، اپنی مصروفیات میں مشغول ہوتے تھے، لیکن یہ قرآن سنا کرتے تھے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام یہی قرآن سننا اور سنانا ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور اسی طرح میرے تایا جان عبد الغنی صاحب، جن کا یہ رقبہ تھا، پھر ان کے بیٹے ماسٹر محمد فاروق صاحب، اللہ دونوں کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، یہ جگہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کی، اور آج جی اللہ کا گھر موجود ہے۔ اللہ کی قسم، نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہو اور خرچ کرنے کی بھی ہمت دی ہو، ورنہ اس دنیا کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میرے بھائیوں، یقیناً بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو جگہ وقف کرے وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں برگزیدہ بندہ، اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو اسے بنائے اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، جو اسے آباد کرے اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، حضرت آدم سے لے کے آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء کی اگر ہم ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ کو پڑھیں تو رب کعبہ کی قسم، ان کا نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ ان کا کوئی جو ہے ایسی کوئی جائیداد ہے جسے بیان کیا جائے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جائیداد میں، ان کے وطیرے، ان کے جو ہے وراثت کے اندر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اللہ کی مساجد، اللہ کے گھر ملتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں،
جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں، ہوا پہ حکم چلتا ہے، بادشاہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ ان کی کوئی جائیداد باقی نہیں، کوئی ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسجد اقصیٰ ہے، جو آج بھی موجود ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اسی طرح خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم، انہوں نے اور اس لخت جگر نے جس کو 100 سال اللہ سے مانگ کے لیا، بیت اللہ شریف کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا۔ حضرات، اگر ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جائیداد ہے، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی نہیں، ان کی اگر وراثت میں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ بیت اللہ کی مسجد ہے، بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اور اسی طرح آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جائیداد، ان کا کوئی بینک بیلنس، کوئی کاروبار، کوئی فیکٹری نہیں، اگر ان کی کوئی جائیداد ہے تو وہ مسجد نبوی ہے جو اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی۔ تو حضرات، ان مساجد کو بنانا، ان کو تعمیر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، رب کعبہ کی قسم یہ انبیاء کا وطیرہ ہے، یہ انبیاء کا وطیرہ ہے کہ ان مساجد کو تعمیر کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کو آباد کرنا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی وابستگی، جن کا ٹائم، جن کا مال، جن کی مصروفیات اللہ کے گھروں کے لیے صرف ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، زندگی ہم سب نے گزارنی ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، 120 سال، اس سے اوپر تو نہیں ہے، لیکن وہ ساری زندگی رائے گاہ ہے جس کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں پایا جاتا جو اللہ کے ہاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہ بنے، جو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ نہ بنے، جو ہمیں جنت کے اندر جانے کا سبب نہ بنے، پھر زندگی رائے گاہ ہے۔ ہم نے پورا رمضان خطباء سے، علماء سے سنا کہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ تمام احادیث سنی، تو حضرات، کیا اس جہنم سے چھٹکارے کے لیے اور جنت کے داخلے کے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں ایک دروازہ اللہ نے باب الریان کا خاص کر دیا ہے روزے داروں کے لیے، اس دروازے سے جنت کے داخلے کے لیے کیا ہم نے کس قدر کوشش کی ہے؟ احادیث تو ہم نے سنی ہے، 1500 سال سے ہم سن رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد دیگر، اور یہ قیامت تک یہ احادیث پڑھتی جاتی رہے گی، قرآن پاک کی آیات سنائی جاتی رہیں گی، لیکن ان کا سنانا، ان کا پڑھنا، ان کا سننا تبھی فائدے مند ہے اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو۔ جی آج ہمیں پرکھنا ہوگا اپنے آپ کو، ابھی بھی چند ایام رمضان کے باقی ہیں، کہ آیا ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیا ہے، کہ ہم نے ایسا عمل کر کے، سچی توبہ کر کے، قیام اللیل کر کے، اللہ کے حضور ذکر و اذکار کر کے، صدقہ خیرات کر کے، قیام اللیل کر کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، رمضان کے روزے رکھ کے، افطاریوں سحریوں کا اہتمام کر کے، کیا ہم نے اس قدر اپنے آپ کو بنا لیا کہ ہم باب الریان سے جنت کے اندر جا سکتے ہیں؟ یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہمارے عمل کیسے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند ایام باقی ہیں، اگر سستی ہے اسے دور کیجئے، معافی میں کمزوری ہے سچی توبہ کیجئے، عمل کے اندر سستی ہے اسے اور کیجئے، اور اللہ سے توفیق اور ہمت مانگیے کہ اللہ جب تلک تو ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کر دیتا، جنت کا مصداق نہیں بنا دیتا، ہم تیری عبادت، تیری بندگی، تیرا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے جب تک تو ہم سے مان نہیں جاتا۔
تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، آپ سے غلطی ہوتی نہیں تھی، لیکن آپ رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے اندر بھی اللہ کی عبادت ساری ساری رات کرتے، اور آخری عشرہ شروع ہوتا تو امی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں بھی بیدار کرتے، صحابہ کو بیدار کرتے، خود بیدار ہوتے، ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے، قیام اللیل کرتے۔ امی عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی کل قیامت کے دن اللہ سفارش قبول فرمائے گا، جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ حوض کوثر کے مالک ہیں، لیکن آپ اس قدر اللہ کی عبادت، اس قدر قیام کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، سوج جاتے ہیں، آپ اپنی عبادت کو تھوڑا کر لیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عائشہ، اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے، اللہ نے مجھے جنت کا وارث بنا دیا ہے، حوض کوثر کا مالک بنا دیا ہے، قیامت کے دن میری سفارش قبول ہوگی، تو عائشہ پھر میں کیوں نہ اس رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں زیادہ عبادت کروں تاکہ میرا رب اس سے راضی۔ یہ کس کی بات ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، غلطیوں سے پاک ہے۔ ہم تو لاکھوں گناہ کر کے، ہزاروں پاپ کر کے، بے شمار اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم کہتے ہیں میں حافظ صاحب ہوں، میں عالم صاحب ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں فلاں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب زندگی کی فلم ہمارے سامنے چلے گی، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن سامنے ساری فلم چلے گی، اللہ بتلائیں گے فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں منٹ میں، فلاں سیکنڈ میں، فلاں جو ہے رات کے اندر، فلاں دن کے اندر تو نے یہ گناہ کیا، تجھے پتا تھا میں تیرا رب ہوں، تجھے علم تھا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے علم تھا قرآن کے اندر اس چیز سے منع ہے، تجھے پتا تھا یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تجھے پتا تھا تیرے نبی نے اس سے منع کیا، لیکن تو یہ عمل مسلمان ہونے کے ناطے کرتا رہا اور اپنے آپ کو امتی کہلواتا رہا، نبی کا غلام کہتا رہا۔ تو اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی کا سارا نچوڑ سامنے لے کے آئے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان گزارنے کا تبھی فائدہ ہے، قرآن کی تلاوتیں کرنے کا تبھی فائدہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا تبھی فائدہ ہے، افطاریوں کا اہتمام کرنے کا تبھی فائدہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو یہ اعمال ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اگر ان کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اور جو ہے اللہ کی رضا ختم ہو گئی، تو بھی ساری چیزیں رائے گاں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اللہ سے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ ہم وہ گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے سوچتے نہیں ہیں، ہم وہ گناہ گار ہیں جب ہم گناہ کرتے اللہ ہم تجھے بھول جاتے ہیں، اللہ ہم وہ گناہ گار ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں قرآن پاک کے تقدس کا پتہ نہیں ہوتا، اللہ ہم وہ مسلمان ہیں یوں تو نبی کی ناموس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نبی کی بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے کبھی سوچتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے گھروں کی تعظیم کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے۔ تو اللہ سے ان گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے سچی توبہ کیجیے۔ اور یہ بابرکت محفل ہے قرآن پاک کی، جس کے بارے میں کونین کے تاجدار نے فرمایا کہ اس مجلس کے اندر جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے وہاں اللہ کے نوری ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ موجود ہوتے ہیں، اور اللہ کے پاس جب فرشتے جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ تو اللہ سے فرشتے کہتے ہیں اللہ فرید کوٹ چوک میں، سبزہ زار کلونی کے اندر، جامع مسجد عثمان غنی کے اندر قرآن کی بزم سجی تھی، قرآن کی محفل سجی تھی، درس قرآن ہو رہا تھا، فلاں بن فلاں بھی بیٹھا تھا، فلاں بن فلاں بھی بیٹھا تھا۔ اللہ پوچھتے ہیں بھئی ان سارے لوگوں کو بیٹھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد ہے ان کا بیٹھنے کا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اس سے معافی حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے بیٹھے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ، تیری جنت کو انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟
جب تک تو نہیں دکھلائے گا کیسے جنت ملے گی، کیسے جنت کو دیکھیں گے؟ تو پھر اگر وہ میری جنت کو دیکھ لے پھر ان کی حالت کیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر وہ تیری بندگی اور زیادہ کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر گواہ بن جاؤ جو قرآن کی مجلس میں اور اللہ کی میری رضا حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھے تھے اور کوئی مقصد نہیں تھا، تو گواہ بن جاؤ قرآن کی اس بزم کے اندر، درس قرآن کے اندر میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تو نیت خالص کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ سبزہ زا کالونی کا مین روڈ تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا مٹھائی شرائی کا انتظام ہے، آپ محسوس نہ کرنا میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مٹھائی کا انتظام ہے، وہ رکا، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب ویسے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ آیا اس مجلس کے اندر، اس نے نہیں بیٹھنا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھ گیا آ کے، تو اس کا کیا بنے گا؟ اسے بھی جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ میں نے اسے بھی جنت عطا کر دی۔ اس مجلس کا وقار، اس مجلس کا مقام اللہ کے ہاں اتنی عظیم مجلس ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی بابرکت مجلس کی وجہ سے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس بزم کے اندر خلوص نیت رکھیے، اللہ کی رضا رکھیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔